अल्लाह की 25वीं बरसी के मौके पे आज की तकरीब का अहतमाम किया है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, उसको डॉक्टर नजीब की जद्दोजहद, उनकी शख्सियत और उनकी फ़िक्र को समझे बग़ैर समझा नहीं जा सकता। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पहले भी ये दिन मनाते रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में भी मना चुके हैं, पेशावर में तो बहुत रेगुलरली हम मनाते थे। मुझे याद है जब मैं एनपी का सूबाई सदर था तो वहाँ हम हमेशा एक तकरीब करते थे इस दिन के मौके पे। तो आज भी उनको याद करने की सादत हमें हासिल हुई है, ये इज़्ज़त की बात है। मैं कुछ बातें उर्दू में करूँगा और कुछ बातें पश्तो में करूँगा, इसलिए कि उर्दू में नशर तो नहीं होंगी। तो नशर तो अगर सोशल मीडिया पे होंगी तो पश्तो में हमारा ऑडियंस जो है वो पश्तो वाला होगा, तो इसलिए मैं पश्तो में भी तफसीली बात करूँगा। लेकिन ये कि दोस्त चूँकि आम कुछ उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं या उर्दू समझने वाले मौजूद हैं, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो है उसमें जो तब्दीलियाँ आती रही हैं, ख़ुसूसन 1973 में जब सरदार मोहम्मद दाऊद ख़ान ने ज़ाहिर शाह का तख्ता उल्टा और अफ़गानिस्तान को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, वहाँ से तब्दीलियों का आगाज़ हुआ। उससे पहले अफ़गानिस्तान एक शाही हुकूमत थी, और शाही हुकूमत जो थी वो भी 1964 तक वो मुकम्मल शाही हुकूमत थी, यानी बादशाह का इख्तियार, सारे इख्तियारात रियासत के वो बादशाह के हाथ में थे, और बादशाह की ज़बान एक तरह से कानून था। 1964 में उन्होंने एक आइन बनाया जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी आइनी बादशाहत का निज़ाम उन्होंने इख्तियार किया। 1964 में ये आइन बना, 1 जनवरी 1965 से ये नाफिज हुआ, और 1965 में इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट बनी, और इंतखाबात में सियासी पार्टियों के लोग जो हैं वो शामिल हुए, पार्लियामेंट में भी आए, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी दौर शुरू हुआ। और इस दौर की शुरुआत जो थी वो इसलिए की गई थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक मेन स्ट्रीम दुनिया की जो है उसमें शामिल हो। अफ़गानिस्तान को ये फ़ख्र था कि वो आज़ाद मुल्क रहा है। जब सारा एशिया कॉलोनियलिज़म के कब्ज़े में था तो अफ़गानिस्तान उनके कब्ज़े में नहीं था, और ये अफ़गानों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। आज़ादी पसंद अफ़गान जो है वो अपनी शनाख्त पर बहुत फ़ख्र करते हैं और अपने आज़ाद होने पर बहुत फ़ख्र करते हैं, और उनका हक़ है कि वो इस तरह से सोचें, क्योंकि पूरा एशिया यानी हिंदुस्तान, और आप देखें फार ईस्ट, ये जो हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया, मिडल ईस्ट, जापान तो ख़ुद एक बड़ी ताकत था, लेकिन बाकी छोटे मुल्क जो थे ये भी बड़ी ताकतों के कब्ज़े में थे, सिर्फ अफ़गानिस्तान आज़ाद था। तो अफ़गानों को ये फ़ख्र हासिल, लेकिन अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि वो जदीद दुनिया में दाखिल नहीं हुआ था, माशरे के तौर पे भी और रियासत के तौर पे भी। तो काबुल एक शहर था, काबुल बहुत बड़ा शहर था, एक अर्बन सेंटर था, लेकिन जो बाकी अफ़गानिस्तान था वो देहात में था, ज़राई माशरा था और कबायली माशरा था, बहुत बड़ा कबायली माशरा था। और इस रीजन का यानी जो पश्तून पाकिस्तान में भी रहते हैं या बलोच, मेरा ख्याल है ये इस खिते का आखिरी कबायली माशरा है। बाकी सारी दुनिया बदल गई है, चीन बदल गया है, मिडल ईस्ट बदल गया है, ईरान बदल गया है, लेकिन ये कबायली माशरा था। तो अफ़गानिस्तान का बड़ा चैलेंज ये था कि वो जदीदियत में कैसे दाखिल हो, और यही मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी सबब था वहाँ पे जो जिस तरह से अपराइजिंग्स आई, जिस तरह से बड़ी बड़े वाक़यात आए। तो दाऊद ख़ान साहब की हुकूमत जो थी उसने सियासी पार्टियों को इजाज़त नहीं दी। ख़ुद मोहम्मद दाऊद ख़ान ने एक पार्टी बनाई, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, और उनका ये ख्याल था कि 1 पार्टी गवर्नमेंट हो, एक पार्टी की हुकूमत, रिपब्लिक। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक बनाई, उन्होंने कहा कि बादशाहत का दौर गुजर गया है, अब जमहूरियत का दौर है। मुझे याद है मुझे उनसे मिलने का मौका मिला मई 1975 में मैं उनसे मिला जब वो सदर थे, मई के पहले हफ्ते में। तो उन्होंने बातें करते हुए मुझसे पूछा कि वो ज़रई इस्लाहात कर रहे थे अपने मुल्क में, उन्होंने ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया था, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम कर रहे थे, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने बड़े इक़दाम किए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल है, ये जो है मैं कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं है। आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट नहीं होती हमारी मीडिया में। वो अच्छा उसने कहा कि आपका मीडिया भी अजीब व गरीब है,
اس نے کہا وہ 1952 سے 1962 تک وہ وزیر اعظم رہے تھے ظاہر شاہ کے. انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم تھا اور سردار تھا تو آپ کی میڈیا اصرار کرتی تھی, جب میری خبر آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کامریڈ داؤد خان ہے, جب میں سردار تھا, شہزادہ تھا. لیکن کہتے اب میں جب صدر بن گیا ہوں اور میں نے سردار کا نام ہٹا لیا ہے اور میں زرعی اصلاحات کر رہا ہوں, جمہوریت لانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو کہتے آپ کا میڈیا اصرار کرتا ہے کہ میں سردار داؤد خان ہوں. کہتے سردار کے بغیر میرا نام لکھتے نہیں. تو ایسے وہاں کے حالات بھی تھے, پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اس میں ٹھیک نہیں تھے. تو اس میں پھر یہ 1979 میں جو فوج کے اندر سے ایک دستے نے اٹھ کر نظام کا داؤد خان کا تختہ اٹھا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک بائیں بازو کا انقلاب, جس کے ذریعے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 20ویں صدی میں جلدی پہنچ جائیں گے. اور یہ جن لوگوں نے انقلاب کیا ان کی نیت اچھی تھی, یہ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ سوشلزم ایک شارٹ کٹ ہے افغانستان کو جدید دنیا میں شامل کرنے کا, اس کو ترقی دینے کا اور دنیا کی ترقی کی رفتار میں اس کو شامل کرنے کا. لیکن یہ تھا کہ چونکہ افغانستان کے معاشرے کے حالات تھوڑے بہت پسماندہ تھے دیہاتوں میں, اور تو ان کو یہ مشکل یہ ہوئی کہ کیسے عوام کو اپنے ساتھ لیں. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکتوبر 1978 میں جو کچھ شروع ہوا, اس سے پہلے افغانستان میں دو دفعہ پہلے بھی کوشش ہوئی تھی. یعنی ہم پچھلے 100 سال میں 4 مرتبہ افغانستان میں تبدیلی کی کوشش ہوئی, 4 مرتبہ. پہلی مرتبہ امان اللہ خان نے کی 1920 کی دہائی میں, امان اللہ خان بادشاہ, اس نے کوشش کی کہ افغانستان میں تعلیم عام ہو, اور افغانستان کو ایک جدید مملکت وہ بنانا چاہتا تھا, خواتین کو سماجی معاشی سیاسی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا, اور تعلیم اس نے لازمی قرار دی. ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم کرنے کے لیے وہ اس کی ذمہ داری تھی والدین کی کہ وہ اس کو اسکول میں بھیجیں. تو انہوں نے کوشش کی, لیکن کچھ تو ملک کے اندر وہ اصلاحات کو اس طرح سے عوام کی سپورٹ حاصل نہیں, کیونکہ سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں, ایک طرح سے ایک منظم سیاسی تحریکیں نہیں تھیں. اور دوسری طرف سے انگریزوں نے ان کے خلاف سازش کی, کیونکہ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان ترقی کرے اور ایک آزاد ملک کے طور پر مستحکم ہو, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر افغانستان مستحکم ہوگا تو ہندوستان آزاد ہوگا, یہ یہاں جو بر صغیر ہے اس پہ انگریزوں کا قبضہ نہیں رہے گا. تو انہوں نے اس لیے امان اللہ خان کے خلاف سازشیں کی, فتوے دلائے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہمارے اور آپ لوگوں کے لیے تو یہ باتیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے. ایک کیمپین چلی کہ امان اللہ خان جو ہے وہ دین سے ہٹ گیا ہے یا رواج سے ہٹ گیا ہے یا اس طرح کی چیزیں, اور امان اللہ خان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں 1928 میں, اور ان کا تختہ الٹا گیا. دوسری مرتبہ سردار محمد داؤد خان نے کوشش کی 1973 میں, جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے ریپبلک بنانے کی کوشش کی, ایک جدید افغانستان, سماجی معاشی ترقی کی انہوں نے کوشش کی. وہ اپریل 78 میں ان کا تختہ الٹا گیا. پھر یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان, خلق ڈیموکریٹک پارٹی جو افغانستان کی تھی, انہوں نے کوشش کی, ان کا یہ خیال تھا کہ وہ سوشلزم یا بائیں بازو کے نظریات کے ذریعے افغانستان کو ترقی دلائیں گے. لیکن ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں, اور کچھ ملک کے اندر سے مشکلات پیدا ہوئیں, کچھ یہاں سے, آپ کو پتہ ہے اب کہ یہاں سے ان کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا. اور یہ جو جہاد کا لفظ ہے اور جہاد کا سلسلہ ہے, یہ امریکہ نے شروع کیا. جو اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کارٹر صدر تھے, ان کا جو نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر تھا اس کا نام برزینسکی تھا. برزینسکی ابھی تک زندہ ہے, بوڑھا ہو گیا لیکن زندہ ہے. اس کی کتاب ہے, اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے امریکہ نے پیسے دیے اور ٹریننگ دی اور لوگوں کو کہا کہ آپ جا کے افغانستان میں لڑیں. اور اس نے کہا ہے کہ وہ کرم ایجنسی آیا, اس وقت کرم ایجنسی ہوتی تھی, تو یہاں پہ ڈیورن لائن پہ کھڑے ہو کے اس نے افغان مجاہدین کو تقریر کی کہ تم جاؤ اور تم لڑو اور خدا تمہارے ساتھ ہے, تم کمیونزم سے لڑو, فلاں فلاں. یعنی ایک طرح سے جہاد کا اعلان برزینسکی نے کیا, جو امریکہ کا سیکورٹی ایڈوائزر. تو ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے. بہرحال وہ سلسلہ چل نکلا, اور آپ کو پتہ ہے, اس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں کیا ہوا. پاکستان بھی اس سے تبدیل ہوا, کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے اس جنگ میں حصہ ڈالا, کیونکہ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو استعمال کیا. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے اربوں سے پیسے آئے, امریکہ سے پیسے آئے, ڈالر آئے, اور پوری تبدیلیاں آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے یہاں پہ مدرسے آئے. آج وہ 36,000 یا 50,000 کے قریب کے درمیان یہ مدرسے ہمارے ہاں ہیں. اب بھی اس میں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں. تو یہ سلسلہ شروع ہوا, اور برین واشنگ اور انتہا پسندی اور تشدد جو ہے وہ پھیل گیا. کلاشنکوف کا کلچر جسے کہتے تھے وہ آ گیا. تو یہ سلسلہ چلا.
لیکن اس میں پھر جب 1980 کی دہائی میں جب روسیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت میں پھر یہ تھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے وہ اس پارٹی میں وہ ظاہر ہوئے. ایک طرح سے وہ پہلے سے تھے اس پارٹی میں. وہ اسٹوڈنٹ زمانے سے مجھے یاد ہے، ہم 1971 کے بعد میں پشاور یونیورسٹی میں ایکٹیوسٹ تھا، اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نجیب اللہ کابل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور ایکٹیوسٹ تھے. ہم ان کو جانتے تھے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس لیے کہ ان کے والد صاحب پشاور میں ٹریڈ اٹیچی تھے. اختر محمد خان صاحب ان کا نام تھا. وکیل التجار یا ٹریڈ اٹیچی تھے وہ پشاور میں افغانستان کی حکومت کے. تو ان کے باقی بھائی بہن پشاور میں پڑھے ہیں، لیکن خود ڈاکٹر صاحب نے اسکول پڑھا تھا کابل میں، حبیبیہ لیسا یا حبیبیہ اسکول میں انہوں نے پڑھا. اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے. بہرحال لیکن وہ ایکٹیوسٹ تھے اور یہاں آتے تھے پشاور، چھٹیاں پشاور میں گزارتے تھے. اس لیے ہمیں ان سے ملنے کا موقع پشاور میں ملا. اور یہاں پہ وہ اجمل خٹک صاحب اس وقت ہماری پارٹی کے نیب، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، اس کا دفتر تھا قصہ خانی بازار میں. وہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے تو ڈاکٹر صاحب اس دفتر میں آتے تھے اور ملتے تھے. سب یہاں کی سیاست سے ان کو پوری طرح آگاہی حاصل تھی. وہ جانتے تھے کہ نیب کیا ہے، مسلم لیگ کیا ہے، جماعت اسلامی